شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ رمضان المبارک کے مہینے سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ کے گھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کو گود میں لیا اور ان کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواسے کا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ شعبان 6 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام شبیر اور شبر کے نام پر رکھا۔ یہ ایسے نام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے 2 ناموں میں سے نام ہیں۔ دونوں بھائیوں نے حسن اور حسین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہ کر پرورش پائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کے ٹکڑوں حسنین کریمین سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے تھے تو دونوں نواسے بھاگ کر اپنے نانا کی کمر پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک دونوں ہی نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے نیچے نہیں آتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سجدے کو اتنا لمبا کیوں کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری کمر پر میرے نواسے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میرا سجدے سے اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ آقائے دو جہاں نے اپنے دونوں نواسوں کی عظیم فضیلتیں بیان کی ہیں جو خدا کی طرف سے حسن و حسین کو عطا کی گئی تھیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوش دیکھا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میری بارگاہ میں ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے میری اولاد کے بارے میں مجھے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، میرے نواسے مولائے حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دعوت پر گیا ہوا تھا کہ مولائے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حسین کو دے کر ہم سب سے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بازو کو کھولا تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ دونوں نانا اور نواسے اسی گلی میں کھیل رہے تھے۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حسین کو مسکراتے ہوئے پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ مبارک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر اور دوسرا ان کی تھوڑی کے اوپر رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے جو حسین سے راضی ہوگا، خدا اس بندے سے ناراض ہوگا جو حسین سے ناراض ہوگا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ حسین اور حسن کے ساتھ محبت کرنا سب پر فرض ہے۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے ہر ایک کے بیٹوں کو ان کی پشت سے جنم دیا ہے، لیکن خدا نے میرے بیٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت حسن بہت چھوٹے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کی طرف لے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے جو اس کائنات کے سب سے معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کے ذریعے خدا 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، اور ان کی برکت سے خدا 2 گروہوں کو آپس میں ملائے گا۔
اس طرح جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن اور حسین کی ہستی کو خدا نے دنیا اور آخرت میں بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ان دونوں شہزادوں کا بچپن بہت ہی سادہ اور تنگ دستی میں گزرا ہے۔ اس کے باوجود بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے۔ انہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی بھی جانے نہیں دیا۔ خدا کی طرف سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب سے مدد ملتی رہی۔ روایت میں بیان ہے کہ ایک بار چاند نکلا تو دونوں بھائی اپنی ماں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ دونوں بچوں نے اپنی ماں کو کہا، اماں جان کل عید ہے، نئے نئے اور پیارے پیارے لباس میں نظر آئیں گے۔ بچوں کی بات سن کر بی بی فاطمہ بہت پریشان ہوئیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، میرے پیارے شہزادوں، خدا تمہارے لیے ضرور کپڑوں کا بندوبست کرے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے خدا کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، نماز ادا کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا ہے۔ نواسوں نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اہل بیت کا درزی ہوں، میں شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے وہ کپڑے لے کر رکھ دیے۔ جب صبح ہوئی تو وہ دن عید کا دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا سے پوچھا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کپڑے خدا نے جنت سے بھجوائے ہیں۔ جو شخص کپڑے لے کر آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے باہمی کشتی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ پاس ہی حضرت علی اور حضرت فاطمہ بھی موجود تھیں۔ دوران کشتی بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حسن شاباش، جلدی کرو، حسن شاباش۔ یہ سن کر حضرت سیدہ فاطمہ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صرف حسن کو ہی کیوں شاباش دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیونکہ وہاں کھڑے جبرائیل امین کہہ رہے ہیں، شاباش حسین، شاباش حسین، جلدی کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے کسی کام سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کچھ اوڑھا ہوا تھا، معلوم نہیں کیا تھا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے جو آپ نے اوڑھ رکھا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہٹایا تو حضرت حسن حسین آپ کی پشت مبارک پر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین سے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کو فرماتے کہ میرے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چومتے اور سینے سے لگا لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ قمیضوں میں ملبوس گرتے پڑتے آپ کو نظر آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور دونوں حضرات کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا گھرتے ہوئے آ رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگو روک کر انہیں اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل بیت سے اور تمام مسلمانوں سے۔